إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. अजीज़ भाइयों, काबिल एहतराम बुजुर्गों और इज़्ज़त मार पर्दा नशीं माओ और बहनों, खुतबा मसनूना के बाद 29वें सिपारे की सूरह हाक्का की चंद आयात आपने समाअत फरमाई हैं।
ان آیات میں اللہ رب العزت نے اصحاب الیمین کا تذکرہ فرمایا ہے، داہنے ہاتھ والوں کا، اور اس کے بعد پھر بائیں ہاتھ والوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ تو سر دست آج کے خطبہ جمعہ میں اصحاب الیمین داہنے ہاتھ والے جو ہیں ان کا تذکرہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یومئذ تعرضون، قیامت کا دن وہ دن ہے کہ جس دن تم اللہ کے حضور پیش کیے جاؤ گے، تم سب کی پیشی ہونے والی ہے اللہ رب العزت کے سامنے۔ جس طرح عدالت میں جج کے سامنے ملزم کو کھڑا کیا جاتا ہے کٹہرے میں، تو ملزم مجرم وہ بڑا پریشان ہوتا ہے کہ مجھ سے سوال کیے جائیں گے، پوچھا جائے گا مجھ سے۔ تو کچھ ایسا ہی بلکہ اس سے بھی ہولناک اور سخت منظر جو ہے وہ قیامت کے دن ہوگا کہ جب کائنات کے خالق اور مالک کے سامنے ساری دنیا کے لوگوں کو پیش ہونا ہے۔ یہ پیشی کا لفظ جو ہے یہ خود اپنے اندر بڑی دہشت رکھتا ہے، بڑی وحشت رکھتا ہے اپنے اندر کہ اللہ کے حضور ہم نے پیش ہونا ہے۔ فرمایا لا تخفا منکم خافیہ، کوئی چھپی ہوئی چیز تمہاری وہ اس دن چھپ نہیں پائے گی۔ اللہ سے تو پہلے بھی کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، اور ہر انسان کی اپنی کوئی چیز بھی اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ ہر انسان کو اپنے بارے میں پتہ ہے کہ اس نے کیا کچھ کیا ہوا ہے۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، فرمایا کہ انسان خود اپنے آپ کو بڑا دیکھنے والا ہے، اس کو پتہ ہے اپنے بارے میں کہ میں نے کیا کچھ کیا ہے۔ تو یہ جو فرمایا کہ اس دن کوئی چھپی ہوئی بات چھپی نہیں رہے گی، کیا مطلب؟ لوگوں کے سامنے سب کچھ آ جائے گا۔ یہ چیز خود بڑی پریشان کن ہے کہ انسان زندگی میں بہت سے کام ایسے کرتا ہے کہ جن کے بارے میں وہ یہ چاہتا ہے کہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ گناہ کی تعریف نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمائی ہے کہ والإثم ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس، فرمایا گناہ وہ ہوتا ہے کہ جو تیرے دل کے اندر کھٹکتا ہے اور تجھے ناپسند لگتا ہے، برا لگتا ہے کہ لوگوں کو اس کا پتہ چل جائے۔ تو کوئی بھی انسان گناہ کرتا ہے تو اس کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ پتہ نہ چلے کسی کو، اس لیے انسان چھپ کر گناہ کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بھی ستیر ہے، پردے ڈالنے والا ہے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے عیبوں کے اوپر پردے ڈالے ہوئے ہیں۔ یقین جانیے یہ اللہ تعالیٰ کا پردہ ڈالنا اگر نہ ہو ہمارے اوپر تو اللہ جانتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کا سامنا کرنے کے قابل نہ ہوں۔ یہ تو اللہ ہی ہے کہ جس نے ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالا ہوا ہے اور ہم لوگوں کے ہاں معزز بنے پھرتے ہیں، ورنہ اگر ہماری چھپی ہوئی باتیں اس دنیا کے اندر ہی لوگوں کے سامنے آ جائیں تو ہم کسی کے سامنے منہ دکھانے کے قابل نہ رہیں۔ اللہ نے ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالا ہوا ہے۔ تو قیامت والے دن وہ سارے عیب کھل کر سب کے سامنے آ جائیں گے، کوئی چھپی ہوئی بات چھپی ہوئی نہیں رہے گی۔ ہاں کچھ ایسے خوش نصیب لوگ ہوں گے کہ جن کے عیبوں پر اللہ تعالیٰ پردہ ڈال دے گا قیامت کے دن بھی۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ آپ نے فرمایا من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ، جو دنیا کے اندر کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی بھی پردہ پوشی کرے گا۔ کیا مطلب؟ کہ آج اگر کوئی مسلمان اس دنیا کے اندر اپنے کسی مسلمان بھائی کے عزت کا دفاع کرتا ہے، اس کو اپنے مسلمان بھائی کی کسی برائی کا پتہ بھی چلتا ہے لیکن وہ لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرتا، اپنے مسلمان بھائی کی عزت کا خیال رکھتا ہے، تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں پر بھی پردہ ڈال دے گا۔ بھلے اس نے کتنے بھی دنیا میں گناہ کیے ہوں گے لیکن اللہ تعالیٰ لوگوں کے سامنے وہ آنے نہیں دے گا۔ میرے محترم بھائیو، ہر انسان اس سے زندگی کے اندر بہت سارے گناہ ہو جاتے ہیں اور وہ چاہتا ہے کہ اس کے باپ کو اس کے گناہ کا پتہ نہ چلے۔ ایک نوجوان سگریٹ پیتا ہے، ساری زندگی سگریٹ پیتا رہتا ہے، اس کے باپ کو نہیں پتہ ہوتا کہ میرا بیٹا سگریٹ پیتا ہے۔
10 سال ہو گئے، 20 سال ہو گئے بیٹے کو سگریٹ پیتے ہوئے، باپ کو پتہ ہی نہیں چلتا، اور بیٹا خود کو بڑا بہادر سمجھتا ہے کہ میرے ابے کو پتہ ہی نہیں ہے، میں تو فلاں کام بھی کرتا ہوں، فلاں کام بھی کرتا ہوں، میرے والد صاحب کو نہیں پتا۔ تو قیامت والے دن تو پتہ چل جائے گا، وہاں تو سب کے سامنے عدالت لگنی ہے، اور سب کوئی چیز لا تخفى منکم خافیہ، اس الفاظ پر غور کریں کہ کوئی چھپی ہوئی چیز اس دن نہیں چھپ سکے گی، سب کچھ لوگوں کے سامنے آ جائے گا، باپ کو بھی پتہ چل جائے گا، ماں کو بھی پتہ چل جائے گا۔ دنیا میں ہم کس کس سے چھپاتے پھرتے ہیں، کسی کو پتہ نہ چلے، کسی کو پتہ نہ چلے، اس کو نہ پتہ چلے، اس کو نہ پتہ چلے، تو قیامت والے دن سب کو ہی پتہ چل جائے گا، کوئی چھپی ہوئی چیز کسی سے چھپی نہیں رہے گی، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ کسی کے اوپر پردہ ڈال۔ اس دن سب کیا کرایا لوگوں کا لوگوں کے سامنے آ جانا ہے، خود انسان کو بھی حیرت ہوگی اپنا اعمال نامہ دیکھ کر۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں مختلف انداز میں وہ منظر کشی کی ہے قیامت کے دن کی، اس چیز کی جس دن لوگوں کے سامنے ان کے اعمال پیش ہونے والے۔ سورہ بنی اسرائیل کے اندر فرمایا وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، فرمایا ہر انسان کی قسمت ہم نے اس کی گردن میں لٹکا رکھی ہے۔ انسان نے جو بھی کرنا ہے نا اپنی زندگی کے اندر، وہ سب کچھ لکھا ہوا موجود ہے، اور اس کے ساتھ ایسے جڑا ہوا ہے کہ جیسے اس کی گردن میں کسی چیز کو لٹکا دیا جاتا ہے، اس کے ساتھ اس طرح گردن میں لٹکی ہوئی چیز جو ہے وہ انسان کے ساتھ ہی رہتی ہے، جہاں بھی انسان جائے تو وہ چیز اس کے ساتھ ہی جائے گی، ظاہر ہے کیونکہ گردن میں لٹکی ہوئی ہے۔ تو اسی طرح انسان کی قسمت بھی انسان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، جو کچھ انسان کرتا ہے اس میں لکھا ہوا ہے، فرشتے بھی لکھ رہے ہیں، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، فرمایا کرامن کاتبین لکھنے والے معزز فرشتے وہ جانتے ہیں کہ تم جو بھی عمل کرتے ہو، تمہارا کوئی عمل نہ وہ اللہ سے چھپا ہوا ہے نہ کرامن کاتبین سے چھپا ہوا ہے، بھلے کتنی بھی تنہائیوں میں جا کر تم کوئی گناہ کرو اور یہ سوچو کہ کسی کو پتہ نہیں چلے گا، کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ تو دیکھ رہا ہے، اور کرامن کاتبین بھی دیکھ رہے ہیں، اور وہ جانتے ہیں کہ انسان کیا کر رہا ہے اور وہ لکھ لیتے ہیں۔ فرمایا وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا، اس سارے کیے کرائے کو ہم ایک کتاب کی شکل میں نکالیں گے باہر، یلقاہ منشورا، جس کو وہ کھلا ہوا پائے گا، اس کی کتاب جو ہے وہ کھلی ہوئی اس کے سامنے ہوگی، اور کہا جائے گا اقرأ کتابک، اپنی کتاب کو اے انسان تو خود پڑھ آج، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، اپنا محاسبہ کرنے کے لیے، اپنا حساب لگانے کے لیے آج تو خود ہی کافی ہے۔ دنیا میں پرچہ ہوتا ہے نا، کوئی امتحان میں پرچہ حل کرتا ہے طالب علم تو اس کے پرچے کو چیک کوئی اور کرتا ہے نا، طالب علم خود تو نہیں اپنے نمبر لگاتا، کوئی اور چیک کرتا ہے، ممتحن۔ تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا تیرا پرچہ کسی اور نے چیک نہیں کرنا، تو اپنا حساب لگانے کے لیے خود ہی کافی ہے، خود اپنا نامہ اعمال دیکھ لے اور خود اپنے انجام کا فیصلہ کر لے۔ اور وہ کتاب کیسی ہوگی؟ سورہ کہف کے اندر فرمایا کہ جب نامہ اعمال ملے گا لوگوں کو تو وہ کہیں گے یا ویلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، ہائے افسوس، یہ کیسی کتاب ہے، کیسا اعمال نامہ ہے کہ جس میں تو کسی چیز کو چھوڑا ہی نہیں گیا، کوئی چیز چھوٹی کوئی بڑی، میں نے تو دنیا میں کوئی کام ایسے ہی ہم کرتے ہیں نا، بہت سارے کام کرتے ہیں اور کوئی پوچھنے والا پوچھتا ہے کہ یہ تم نے کیوں کیا، تو کہتے ہیں ویسے ہی، ہماری زبان پر ہوتا ہے نا ویسے ہی کیا ہے، یعنی اس کو بغیر کسی اہمیت دیے ویسے ہی ہم اپنی زبان سے نہ جانے کیا کچھ نکال دیتے ہیں، کیا کچھ ہم عمل دنیا میں کر دیتے ہیں، کوئی اس کو اہمیت ہی نہیں دیتے، معمولی سمجھ کر اس کو کر دیتے ہیں۔ تو وہ معمولی سمجھے ہوئے چھوٹے چھوٹے سے کام بھی اس اعمال نامے میں جب درج ہوں گے، انسان وہ پڑھے گا اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھے گا تو انسان حیران ہو جائے گا کہ یہ چھوٹے سے چھوٹا کام، اس کو تو میں نے کوئی اہمیت ہی نہیں دی تھی، یہ تو میری زبان سے ویسے ہی نکل گیا تھا، تو یہ بھی اس کے اندر لکھا ہوا ہے، ہر چیز لکھی ہوئی ہے۔ اور ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما
عملت من سوء، اس دن ہر انسان جس نے کوئی بھی نیکی کی ہوگی تو اپنے سامنے اس کو حاضر پائے گا، اور کوئی بھی برائی کی ہوگی تو اس کو بھی اپنے سامنے پائے گا۔ جیسے فرمایا کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ایک ذرے کے برابر بھی، اب ذرہ اندازہ لگائیں کتنا چھوٹا ہوتا ہے، ذرے کے برابر بھی اگر کوئی نیکی کی ہے تو اس کو بھی انسان دیکھ لے گا اپنے نامہ اعمال کے اندر، اور اگر ذرے کے برابر کوئی برائی کی ہے تو اس کو بھی دیکھ لے گا، اور اپنے نامہ اعمال کو دیکھ کر انسان افسوس کرے گا، اور تود لو ان بینہا وبینہ امدا بعیدا، اور خواہش کرے گا کہ کاش اس کے اور اس کے اعمال نامے کے درمیان بڑی دوری ہو جائے، اپنے اعمال نامے کو دیکھ نہیں پائے گا، کہے گا اس کو مجھ سے دور کر دیا جائے کاش۔ تو ایسے عالم میں کہ جب ہر شخص کو اس کا اعمال نامہ دیا جا رہا ہے اور وہ پریشان ہے، تو لوگوں کی دو قسمیں ہونے والی ہیں۔ کچھ خوش نصیب وہ ہیں کہ جن کو نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں ملنے والا ہے، اللہ تعالی ہمیں اپنی رحمت کے ساتھ ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرما دے، اور دوسری قسم کے لوگ کون ہیں کہ جن کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ملنے والا ہے۔ اب آئیے تذکرہ پڑھتے ہیں ان لوگوں کا کہ جن کو نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں ملنے والا ہے۔ فرمایا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، جس شخص کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا وہ بڑا خوش ہوگا، فَيَقُولُ کہے گا هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، لو پکڑو میری کتاب کو پڑھ لو، میرے اعمال نامے کو پڑھ لو۔ جیسے طالب علم امتحان میں کامیاب ہو جائے، رزلٹ اس کے اچھا آئے، مارکس اچھے آئیں تو گھر والوں کو آ کر اپنا رزلٹ کارڈ دکھاتا ہے نا، تو اسی طرح وہاں قیامت والے دن بھی جن کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا وہ خوشی کے ساتھ سب کو دکھاتے پھریں گے، کہیں گے دیکھو ہمارا اعمال نامہ تم بھی پڑھ لو، ہم نے تو پڑھ لیا تم بھی پڑھ لو۔ اور ایک اور جگہ سورہ انشقاق میں فرمایا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، فرمایا وہ خوشی خوشی اپنے گھر والوں کے پاس جائے گا، ان کو جا کر اپنا نامہ اعمال پڑھائے گا۔ اور سورہ انشقاق کے اندر ہی فرمایا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، جس کو نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں ملے گا اس دن اس کا حساب جو ہے نا وہ آسان ہوگا، کہ یہ بندہ کہے گا ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، آؤ میری کتاب کو پڑھ لو، میرے اعمال نامے کو پڑھ لو، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا اس بات کا کہ ایک دن میرا حساب ہونے والا ہے، اس لیے میں نے زندگی اس حساب سے گزاری تھی، میں نے خود کو کبھی آزاد اور شتر بے مہار نہیں سمجھا تھا کہ جو چاہے کرتا رہوں زندگی میں، بلکہ مجھے پتا تھا کہ میرا ایک دن حساب ہونا ہے، مجھے یقین تھا، اس لیے میں نے زندگی بڑی سوچ سمجھ کر گزاری تھی۔ تو داہنے ہاتھ والوں کو سب سے پہلا جو اعزاز ملنے والا ہے، جو دوسروں کو بائیں ہاتھ والوں کو نہیں ملنا، وہ کیا ہے کہ ان کا حساب آسان ہوگا۔ اب یہ آسان حساب کا کیا مطلب ہے؟ آسان حساب کے حدیث مبارکہ کی روشنی میں 3 معنی مفسرین نے بیان کیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح دنیا کے اندر بندے کے گناہوں پر پردہ ڈالا ہوا تھا، قیامت والے دن بھی اس کے گناہوں پر اللہ تعالیٰ پردہ ڈال کر اس کے گناہوں کو معاف کر کے اس کو جنت میں داخل کر دے گا۔ یہ ہے آسان حساب۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لیس احد یحاسب الا ہلاک، جس شخص کا بھی قیامت والے دن حساب ہو گیا نا، اللہ تعالیٰ نے حساب کر لیا، وہ تو گیا، وہ تو تباہ ہو گیا، ہلاک ہو گیا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پوچھنے لگی کہ اے اللہ کے رسول، کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ نہیں فرمایا کہ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، کہ جن کو نامہ اعمال دانے ہاتھ میں ملے گا ان کا حساب آسان ہوگا؟ تو اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ تو یہ فرما رہا ہے اور آپ فرما رہے ہیں کہ جس کا بھی حساب ہو گیا وہ ہلاک ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ تو فرما رہے ہیں کہ کچھ لوگوں کا حساب آسان بھی ہونے والا ہے۔
تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وضاحت فرمائی کہ آسان حساب کیا ہے. آپ نے فرمایا ذالک الارض، یہ جو آسان حساب جس کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس سے مراد ہے اعمال کا پیش ہونا اللہ تعالیٰ کے سامنے. اور فرمایا ومن نوکش الحساب ہلاکا، جس کا مناقشہ کر لیا گیا، پوچھ لیا گیا جس سے کہ تو نے یہ کام کیوں کیا تھا، فرمایا وہ تو ہلاک ہو گیا. تو آسان حساب کا ایک معنی کیا ہے کہ اللہ رب العزت کے حضور اس کے اعمال کا پیش ہونا، اس کو نامہ اعمال کا بندے کو دیا جانا، لیکن اس سے باز پرس نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا نہیں بلکہ اس کو معاف کر دے گا. اس کے گناہ جتنے بھی ہوں گے توحید کی برکت سے، مشرک نہیں نہ ہوگا، وہ توحید پرست ہوگا، تو گناہ ہوئے بھی ہوں گے تو اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دے گا. یہ آسان حساب ہے. دوسرا معنی یہ ہے، دوسری صورت آسان حساب کی کہہ لیجئے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو چھپا لے گا، پردہ ڈال دے گا. حدیث شریف میں آتا ہے، صحیح بخاری کی یہ بھی حدیث ہے کہ یدنو احدکم من ربہ حتی یضع کنفہ علیہ، ایک بندہ اللہ تعالیٰ کے نہایت قریب ہو جائے گا، اتنا قریب ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ اپنا دامن اس کے اوپر رکھ لے گا جیسے اس کی شان کے لائق ہے. اللہ تعالیٰ ایک بندے کو اپنے قریب کر لے گا، فیقول، یعنی اتنا قریب کر لے گا کہ کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ اللہ اس کے ساتھ کیا بات کر رہا ہے. چھپانے کے لیے نا، اللہ تعالیٰ اس کی عزت محفوظ رکھنے کے لیے اس بندے کو اللہ تعالیٰ ساری دنیا کے سامنے ذلیل نہیں کرے گا، بلکہ اس کی عزت کو محفوظ رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو اپنے قریب کر کے تنہائی میں اس سے پوچھے گا عملت کذا و کذا، تو نے فلاں فلاں کام کیا تھا نا، فلاں فلاں گناہ کیا تھا نا. وہ کہے گا ہاں یا اللہ کیا تھا. عملت کذا و کذا، تو نے فلاں گناہ بھی کیا تھا. وہ اعتراف کرے گا، مومن بندہ تھا نا، وہ کیسے بلا انکار کرے گا، اس کو اعتراف ہوگا اپنے گناہوں کا. اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا جائے گا، اللہ تعالیٰ پوچھتا جائے گا. پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا انی سترت علیک فی الدنیا فانا اغفرها لک، میں نے دنیا کے اندر تیرے گناہوں کے اوپر بھی پردہ ڈالے رکھا تھا، کسی کو پتہ نہیں چلنے دیا. تیرے راز تھے میرے اور تیرے درمیان گناہ بہت سارے، میں نے دنیا میں پردہ ڈالے رکھا، جا آج بھی میں نے تیرے گناہوں کو معاف کر دیا اور تجھے میں جنت میں داخل کرتا ہوں. یہ ہے آسان حساب. آسان حساب کی تیسری صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو اپنی رحمت کے ساتھ اس کے گناہوں کو معاف کر کے کسی اس کی کوئی ایک چھوٹی سی نیکی کی اتنی قیمت ڈال دے گا اللہ تعالیٰ کہ اس نیکی کے مقابلے میں اس کے گناہ کچھ رہیں گے ہی نہیں. جیسے آپ سنتے ہیں نا حدیثیں، وہ اتفاق سے ہر جمعے میں یہ حدیث آ جاتی ہے کہ ایک بندے نے راستے سے تکلیف دہ درخت کو ہٹا دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس عمل کی وجہ سے اس کو بخش دیا. ایک عورت نے کتے کو پانی پلا دیا، اللہ تعالیٰ نے اس عمل کی وجہ سے اس کو بخش دیا. تو یہ بھی آسان حساب ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی ایک چھوٹے سے عمل کی اتنی قیمت ڈال دے کہ اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بندے کے سارے گناہ معاف کر دے گا. اس کی ایک مثال یہ ہے، حدیث میں آتا ہے ترمذی شریف میں کہ ایک بندے کے گناہوں کے 99 رجسٹر ہوں گے. نامہ اعمال ہے نا، اتنا بڑا نامہ اعمال ہے، 99 رجسٹر ہیں اور ان کے اندر گناہ ہی گناہ ہیں، سارے گناہ ہی گناہ ہیں. لیکن ایک پرچی، اس کو حدیث بطاقہ کے نام سے یہ حدیث مشہور ہے، ایک پرچی جس کے اوپر اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ، یہ ایک پرچی کے اوپر لکھا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ 99 رجسٹر جو گناہوں کے ہیں وہ ایک پلڑے میں رکھے گا، اور یہ شہادتین والی جو پرچی ہے اس کو ایک پلڑے میں رکھے گا. تو وہ 99 رجسٹر جو ہے وہ اوپر ہو جائیں گے، اور یہ توحید و رسالت والی جو پرچی ہے یہ نیچے ہو جائے گی، جھک جائے گی. یہ بھی آسان حساب ہے، یعنی کسی چھوٹے سے عمل کی اتنی قیمت اللہ تعالیٰ کے ہاں پڑ جائے گی کہ اس کے مقابلے میں اتنے سارے گناہ جو ہے نا وہ بھی اونچے ہو جائیں گے. اتنا وزنی ہو جائے گا کسی بندے کا ایک عمل، یعنی اس کے اندر اخلاص اتنا زیادہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس عمل کی وجہ سے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. یہ بھی آسان حساب ہے. تو فرمایا کہ جس کو نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں ملے گا اس کا حساب آسان ہوگا. وہ اپنے گھر والوں کے پاس جائے گا خوشی خوشی سے اور کہے گا کہ میرا پڑھ لو میرا نامہ اعمال. اور حساب کے بارے میں یاد رکھیں کہ ہر چیز کا بندے کو حساب دینا ہے.
بندے کو عملوں کا بھی حساب دینا ہے۔ قرآن میں آتا ہے نا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ أَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تیرے رب کی قسم، اللہ تعالیٰ اپنی قسم کھا کے کہتا ہے کہ اے نبی آپ کے رب کی قسم کہ اللہ تعالیٰ ان سے ضرور ضرور پوچھے گا کہ یہ کیا عمل کرتے رہے ہیں۔ ہر بندے سے اس کے عمل کے بارے میں سوال ہونا ہے، اور پھر نعمتوں کے بارے میں بھی سوال ہونا ہے۔ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، فرمایا اس دن تم سے تمہاری نعمتوں کے بارے میں بھی سوال ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ پوچھے گا میں نے تمہیں پینے کے لیے ٹھنڈا پانی نہیں دیا تھا، اس کا بھی حساب ہونا ہے۔ ہر نعمت کا اللہ نے حساب لینا ہے۔ یہاں پر رک کر سوچئے کہ جو بندہ دنیا کے اندر جتنی زیادہ نعمتوں کے اندر ہے نا، وہ سوچے اس بارے میں کہ میرے پاس جتنی زیادہ نعمتیں ہیں نا، میں نے حساب بھی اتنا ہی دینا ہے۔ جو 5 مرلے کے مکان میں رہتا ہے اس نے 5 مرلے کا حساب دینا ہے، جو کنال کی کوٹھی میں رہتا ہے اس نے حساب بھی پھر کنال کا ہی دینا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ایک مثال عرض کی ہے کہ جتنی زیادہ جس کے پاس نعمتیں ہیں، جتنا زیادہ مال ہے، جس کے پاس حساب بھی اس کا اتنا ہی بھی زیادہ ہونا ہے نا۔ جس کے پاس تھوڑی نعمتیں ہیں اس کا حساب جلدی ہو جائے گا، جس کے پاس زیادہ ہیں اس کا حساب پھر لمبا چوڑا ہوگا۔ ہر چیز کا اللہ نے حساب لینا ہے۔ یہاں تک کہ بندے کے جسم میں جو نعمتیں ہیں نا، آنکھیں ہیں، کان ہیں، ان کے بارے میں بھی اللہ نے پوچھنا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کے اندر فرمایا نا کہ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کانوں کے بارے میں بھی پوچھا جانا ہے کہ اس سے کیا سنتے تھے، گانے سنتے تھے کہ قرآن سنتے تھے۔ کانوں کے بارے میں اللہ نے پوچھنا ہے۔ آنکھوں کے بارے میں پوچھتا ہے کہ اس سے کیا دیکھتے تھے، فلمیں دیکھتے تھے، پوچھنا ہے، اللہ نے سوال کرنا ہے۔ اور دل کے بارے میں پوچھنا ہے کہ تمہاری دل کے اندر خواہشات کیا چلتی تھی۔ بہت ساری خواہشات ایسی ہوتی ہیں کہ وہ پوری نہیں ہو پاتی دنیا میں، لیکن بندے کی چاہت ہوتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہہ لیں کہ ایک بندہ بسا اوقات گناہ اس وجہ سے نہیں کر پاتا کہ اس کو گناہ کرنے کا موقع نہیں ملتا، ورنہ اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں یہ گناہ کر لوں، ارادہ پورا ہوتا ہے کہ میں یہ گناہ کروں گا، خواہش بھی ہوتی ہے لیکن موقع نہیں ملتا اس کو۔ تو یہ جو دل کے اندر خواہشات ہے نا، گناہ کے ارادے، اس کے اوپر بھی باز پرس ہونی ہے، اس کے بارے میں بھی پوچھ تاچھ ہونی ہے اللہ کے ہاں کہ تو کیا کیا پروگرام اپنے دل کے اندر بناتا تھا۔ بہت ساری احادیث ہیں جن میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بعض سوالات کا ذکر کیا ہے۔ مثال کے طور پر ایک بڑی مشہور حدیث ہے، آپ اکثر ہی سنتے رہتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک شہید کو بلائے گا، شہید کو، اور اس کو اپنی نعمتیں یاد کرائے گا، وہ نعمتوں کا اعتراف کرتا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا میں نے تو تجھے یہ ساری نعمتیں دی، تو نے کیا کیا؟ تو وہ کہے گا یا اللہ میں تیری راہ میں لڑتا رہا، میں نے اپنی جان تیری راہ میں قربان کر دی۔ اللہ تعالیٰ کہے گا تو جھوٹ بولتا ہے، یعنی یہ ہے حساب کتاب، اس کو کہتے ہیں حساب اور سوال اور پیشی۔ اللہ تو کہے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے میری راہ میں نہیں جان قربان کی، میری رضا کے لیے نہیں کی، تو دنیا کی شہرت چاہتا تھا، نام بر بننا چاہتا تھا کہ لوگوں کے ہاں تیری شہرت ہو، چرچے ہوں، ہاں تو وہ تیری شہرت دنیا میں ہو گئی، اب میرے پاس تیرے لیے کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں آرڈر کر دے گا فرشتوں کو کہ اس کو اونٹے منہ جہنم میں داخل کر دو، العیاذ باللہ۔ اسی طرح ایک عالم دین ہوگا، اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا تو نے کیا کیا، اس کو نعمتیں اللہ تعالیٰ یاد دلائے گا، وہ کہے گا یا اللہ میں تیرے دین کی تبلیغ کرتا رہا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تو مشہور ہونے کے لیے یہ کام کرتا تھا، اس کو بھی جہنم میں داخل ہونے کا آرڈر ہو جائے گا۔ تیسرا سخی تھا، مال بڑا خرچ کرتا تھا، اللہ تعالیٰ اس سے بھی پوچھے گا، وہ کہے گا یا اللہ میں مال تیری راہ میں خرچ کیا تھا، تو نے دیا تھا، میں تیری راہ میں دیتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تو میری راہ میں نہیں دیتا تھا، تو اپنی مشہوری کے لیے لوگ تیرے نام لے کے بڑا سخی آدمی ہے، ہاں شہرت کے لیے کرتا تھا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ جہنم میں داخل کرنے کا آرڈر کر دے۔ تو یہ ایک مثال ہے سوال جواب کی کہ اللہ تعالیٰ کس طرح ایک ایک بندے سے سوال جواب کرے گا۔ وہ قیامت کا دن جو ہے نا، وہ بہت بڑا دن ہے، اس لیے ذہن میں یہ بات نہ لائیں کہ اتنی بڑی کائنات اور اتنے سارے لوگ کیسے سب سے سوال جواب ہوں گے۔ ایک ایک بندے سے اللہ تعالیٰ سوال کرے گا، بہت بڑا دن ہے وہ، اور اللہ تعالیٰ قادر ہے ہر بندے سے جو ہے نا وہ سوال جواب کرنے پر۔ یہاں پر ایک اور بات بھی غور کرنے والی ہے کہ اس امت کے کچھ خوش نصیب لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ جن کا کوئی بھی حساب کتاب نہیں ہونا، نہ آسان نہ مشکل، وہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جائیں گے۔
ایک حدیث میں فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ وہ 70,000 لوگ ہوں گے، 70,000. اور ایک مسند احمد کی ایک اور حدیث میں ہے کہ ان 70,000 میں سے ہر ایک کے ساتھ 70,000 مزید ہوگا. تو 70,000 کو 70,000 سے ضرب دیں تو وہ 4 کروڑ اور کچھ بن جاتے ہیں. مطلب اتنے لوگ امت محمدیہ کے، صرف پچھلی امتوں میں نہیں، امت محمدیہ کے صرف لوگ جو ہیں وہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے. نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ وہ کون ہوں گے، تو آپ نے ان کی کچھ صفات بھی بیان فرما دی. مثلا آپ نے فرمایا کہ وہ دم نہیں کرواتے ہوں گے. دم کرنا بھی جائز ہے اور کروانا بھی جائز ہے، لیکن یہ لوگ جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے یہ کسی سے دم نہیں کراتے ہوں گے. مطلب توکل اتنا اللہ کی ذات پر ہوگا کہ اگر کوئی مسئلہ ان کو ہو بھی جائے تو وہ خود اپنے آپ کو دم کر لیتے ہیں، لیکن کسی کے پاس نہیں جاتے کہ ہمیں دم کرو. یہ ہے نبی علیہ السلام نے خود بھی اپنے اوپر دم کیا ہے. دوسرا آپ نے فرمایا کہ وہ بدشگونی نہیں لیتے، یعنی نہ کسی چیز کو منحوس سمجھتے ہیں، نہ کسی دن کو نحوست والا سمجھتے ہیں، نہ کسی مہینے کو نحوست والا سمجھتے ہیں. بدشگونی کہ کالی بلی راستہ کاٹ گئی تو آج کا دن جو ہے نا وہ صحیح نہیں گزرے گا، یا بدھ کے دن کو لوگ جو ہے نا وہ منحوس سمجھتے ہیں، یا کسی بندے کو منحوس سمجھتے ہیں. دکان کھولی، کوئی بندہ آ گیا، اس کو کہتے ہیں آج تو آ گیا نا میری دکان تے سویرے سویرے، تو آج سارا دن میرا خراب لنگنا ہے. یہ بدشگونی ہے، کسی بندے کو منحوس سمجھنا، سفر کے مہینے کو منحوس سمجھنا وغیرہ وغیرہ. تو جو بغیر حساب کے جنت میں جانے والے ہیں وہ بدشگونی بھی نہیں لیتے ہوں گے. اور تیسرے نمبر پر فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل کرتے ہوں گے، ایسا توکل کہ جیسا توکل کرنے کا حق ہے. تو یہ لوگ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے. نبی علیہ السلام نے جب یہ بات کہی تو حضرت عکاشہ رضی اللہ عنہ وہ نبی علیہ السلام کے مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، تو عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ آپ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان خوش نصیبوں میں شامل کر دے جو بغیر حساب کے جنت میں جانے والے ہیں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عکاشہ تو انہی میں سے ہی ہے، یعنی میں نے دعا کی اللہ نے قبول کر لی. تو ایک اور صحابی پھر کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے لیے بھی دعا کر دیں. تو آپ نے فرمایا کہ عکاشہ تجھ سے سبقت لے گیا، یعنی عکاشہ کے لیے میں نے دعا کر دی، وہ اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی. تو بہرحال یہ خوش نصیب لوگ ہیں جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جانے والے ہیں، جن سے کوئی باز پرس، کوئی پوچھ تاچھ جو ہے وہ ہونے والی نہیں ہے. تو یہ اللہ کے بڑے مقرب بندے ہیں مومنین میں سے کہ جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں. پھر فرمایا انی ظننت انی ملاق حسابیہ. یہ جو داہنے ہاتھ والے لوگ ہیں یہ کیا کہے گا کہ مجھے یقین تھا اس بات کا کہ میرا حساب کتاب ہونے والا ہے، اس لیے میں نے زندگی بڑے دھیان سے گزاری تھی، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ میری ہر چیز کا میں نے اللہ کے ہاں جواب دینا ہے. دیکھیں نا، ایک بندہ وہ ہے کہ جس کو آخرت پر یقین نہیں ہے، ایمان نہیں ہے جس کا آخرت پر، وہ تو چاہے جیسے مرضی زندگی گزارے، اس کو کیا پرواہ ہے، وہ سفید کرے سیاہ کرے، جائز کرے ناجائز کرے، حلال کھائے حرام کھائے، اس کو پرواہ کوئی نہیں. لیکن ایک بندہ مومن ہے، وہ کہتا ہے آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ، وہاں وہ کہتا ہے میرا آخرت کے دن پر ایمان ہے. تو دونوں کی زندگی بھلا ایک جیسی ہو سکتی ہے؟ جو آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، حساب کتاب پر یقین رکھتا ہے، وہ تو زندگی بھی ایسے گزارے گا، وہ قدم پھونک پھونک کر رکھے گا کہ اس کو پتا کہ میں اللہ کے ہاں جواب دہ ہوں ہر چیز کا. اللہ تعالیٰ نے کھڑا کر لینا ہے. قرآن میں آتا ہے وقفوہم، اللہ تعالیٰ کہے گا ان کو کھڑا کر لو، آگے نہ جانے دو، انہم مسئولون، ان سے سوال کرنے ہیں میں نے. اور ترمذی شریف کی ایک حدیث ہے، بعض علماء نے اس کو ضعیف بھی کہا ہے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سے بندے کے قدم جو ہے نا وہ ہل بھی نہیں پائیں گے جب تک 5 چیزوں کا اللہ کے ہاں وہ جواب نہیں دے دے گا. اپنی عمر کہاں پر خرچ کی، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، ہاں جی، علم جو تھا اس پر عمل کتنا کیا تھا، ہاں جی، اس طرح کے سوال اللہ تعالیٰ ان سے کرے گا. تو جس بندے کو یقین ہے اس بات کا کہ میں اللہ کے ہاں جواب دہ ہوں، تو پھر اس کی زندگی بھی ویسی گزرتی ہے. اب اگلی آیات میں اس کے صلے کا ذکر ہو رہا ہے. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، یہ جو داہنے ہاتھ میں جس کو نام اعمال ملنے والا ہے یہ خوشی والی زندگی میں ہوگا. وہ خوشی والی زندگی کون سی ہے؟ جنت والی زندگی. ایسی جنت کہ جس کے بارے میں فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. وہ جنت کہ وہاں پر تم جس چیز کی بھی خواہش اور تمنا کرو گے وہ تمہیں ملے گی، اور جو چیز مانگو گے وہ بھی ملے گی.
دیکھیں یہ دونوں چیزیں جو ہے نا، ان کا اس دنیا کی زندگی میں تصور نہیں کیا جا سکتا. اس دنیا کی زندگی میں بندے کو کبھی بھی وہ نہیں ملتا جو وہ چاہتا ہے، اور کبھی بھی وہ نہیں ملتا جو وہ مانگتا ہے. تو یہ جنت میں ہی جا کر ہونے والا ہے کہ جنت میں جو چاہے گا وہ اس کو ملے گا، جو مانگے گا اللہ سے وہ اس کو ملے گا. اور فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں جنت کی نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کے لیے وہ کچھ تیار کر کے رکھا ہے کہ جو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، جو کسی کان نے سنا نہیں. جن نعمتوں کے بارے میں دیکھنا سننا تو دور کی بات ہے، کبھی کسی انسان کے ذہن میں، وہم و گمان میں، تصور میں بھی وہ چیزیں نہیں آ سکتی جو اللہ تعالیٰ نے بندے کے لیے جنت میں تیار کر رکھی ہیں. یہ بات یاد رکھیں، یہ جو ہم جنت کی نعمتوں کے بارے میں سنتے ہیں نا، قرآن اور حدیث میں بہت ساری نعمتوں کا ذکر ہے، پھلوں کا ذکر ہے، ہاں جی، جنت کی حوروں کا ذکر ہے. تو بات یاد رکھیں کہ یہ جو جنت کے انگور ہوں گے یہ ہمارے انگوروں کی طرح نہیں ہوں گے. ہاں جی، جب نبی علیہ السلام نے کہہ دیا کہ ایسی نعمتیں ہیں کہ کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، تو یہ دنیا کے انگور تو ہم نے دیکھ لیے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ انگور کوئی اور طرح کے ہوں گے. یہ جو جنت کی حوریں ہیں یہ دنیا کی عورتوں کی طرح نہیں ہوں گی، یہ تو ہم نے دیکھ لی نا. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں وہ نعمتیں ہیں جو تم نے دیکھی نہیں ہیں. اس کا مطلب ہے کوئی اور ہی طرح کی نعمتیں ہوں گی، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. بعض صفات بتا دی، حوروں کی بھی بعض صفات بتا دی نا، موٹی موٹی آنکھوں والی، اور ان کی پنڈلی کے اندر سے، ہڈیوں کے اندر سے گودا یوں نظر آ رہا ہوگا، ہاں جی، شفاف، ٹرانسپیرنٹ، ہاں جی، ان کا جسم ہوگا. بعض صفات بتا دی، لیکن ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ وہ کتنی حسین و جمیل ہوں گی. اسی طرح باقی ساری نعمتیں ہم سوچ بھی نہیں سکتے، ہمارے تصور اور خیال سے ماورا ہیں وہ جنت کی نعمتیں. تو وہ اللہ تعالیٰ جنت میں ان لوگوں کو عطا فرمانے والا ہے جو داہنے ہاتھ والے ہیں. فی جنت عالیہ، بلند و بالا جنت کے اندر، قطوفہا دانیہ، اس جنت کے جو پھل ہیں وہ قریب ہیں، بڑے. قریب کا مطلب یہ ہے کہ انسان کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے، لیٹے ہوئے جب آئے گا جو پھل اس کو دل کرے گا وہ اس کو مل جائے گا. دنیا کے اندر اب میرا دل کر رہا ہے آم کھانے کو، تو کہاں سے ملے گا آم؟ موسم ہی نہیں ہے. لیکن وہاں پر کوئی بات نہیں ہے، ہر وقت ہر پھل ہی اس کو مل جائے گا. ہاں جی، موسم بھی ہو تو بعض اوقات انسان کو چاہتے ہوئے بھی کوئی پھل نہیں دستیاب ہوتا. یا اس سے بھی بڑھ کر آپ دیکھیں، ایک بندے کے پاس دستیاب بھی ہے لیکن ڈاکٹر نے منع کیا ہوا ہے، شوگر کا مریض ہے، آم سامنے چونسا، ہاں، خوبصورت خوشبو والا آم پڑا ہوا ہے، لیکن ڈاکٹر نے کہا کہ میٹھا نہیں کھانا، شوگر ہے. تو وہاں پر کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے کہ یہ نہ کرو یہ کرو. ہاں، دنیا تو پابندیوں والی جگہ ہے نا ایک مسلمان کے لیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا ہے کہ جنت کو ڈھانپ دیا گیا ہے ناپسندیدہ چیزوں سے، اور جہنم کو ڈھانپ دیا گیا ہے ایسی چیزوں سے جو انسان کو اٹریکٹ کرنے والی ہیں، پرکشش چیزوں سے جہنم کو ڈھانپ دیا گیا ہے. اور ایک اور حدیث اسی معنی کی ہے، آپ نے فرمایا کہ مسلمان جو ہے نا وہ اس کے لیے یہ جو دنیا ہے یہ قید خانے کی طرح ہے، پابندیاں ہیں یہاں پر، یہ کرو یہ نہ کرو، ہاں، یوں کرنا ہے یوں نہیں کرنا، یہ ناجائز ہے یہ حرام ہے، یہ اس طرف نہیں جانا یہ نہیں کرنا. تو قید خانہ ہے مسلمان کے لیے. تو آزادی تو جنت میں ملنے والی ہے نا مسلمان کو. تو وہاں پر جو چاہے گا جیسے چاہے گا کرے گا، کسی قسم کی پابندی نہیں ہوگی. فرمایا کلو وشربو ہنیئا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا جنتیوں سے کھاؤ پیو مزے سے، بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، اس وجہ سے کہ تم پیچھے دنیا کے اندر تم نے جو اعمال آگے کر کے بھیجے ہیں اس کے صلے میں تمہیں یہ جنت کی ساری نعمتیں جو ہے نا وہ مل رہی ہیں. اور جنت کے کھانوں کی ایک اور خاص بات یہ ہے کہ جنت میں کھانے سے پینے سے انسان کو بولو براز کی بھی ضرورت نہیں ہوگی، پیشاب پخانے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی. حدیث شریف میں آتا ہے کہ بندہ جب کوئی کھائے گا کوئی پیے گا تو اس کو ایک خوشگوار قسم کا ڈکار آئے گا. دنیا میں تو ڈکار بھی بدبو والا ہوتا ہے نا، اور ساتھ والے کو تکلیف ہوتی ہے، عجیب سی آواز نکلتی ہے. لیکن وہاں پر ایسا ڈکار نہیں، خوشگوار قسم کا ڈکار آئے گا اور وہ کھانا انسان کا جو ہے نا وہ ہضم ہو جائے گا. وہاں پر پیشاب بہانا نہیں ہوگا جنت میں، نہ انسان کو بلغم آئے گی اور نہ ناک اس کا بہے گا. جیسے ناک میں سے ہماری غلاظت نکلتی ہے نا، ہم ناک صاف کرتے ہیں، وہاں جنت میں ناک کو بھی صاف کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. تو جو جی میں یہاں تو پیٹ بھر جاتا ہے نا، بعض دفعہ انسان کو دل کرتا ہے کہ میں یہ بھی کھاؤں لیکن پیٹ ہی نہیں اجازت دے رہا ہوتا. تو وہاں پر یہ کچھ بھی ایسی کوئی پابندی نہیں ہے، جتنا مرضی کھاؤ پیو. ہاں جی،
کھانے کا مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، ہضم ہو جانا، ڈکار آنی ہے تو سب ہضم ہو جانا ہے۔ تو یہ نعمتیں ہیں جنت کے اندر جو ملنے والی ہیں، اور جو آخر میں بات فرمائی کہ اس وجہ سے تمہیں یہ جنت کی نعمتیں مل رہی ہیں کہ دنیا میں تم عمل کرتے آئے ہو۔ یہ قرآن مجید کی بہت ساری آیات میں یہ بات بیان ہوئی ہے۔ مثلا فرمایا جزاء بما كانوا يعملون، یہ بدلہ ہے اس چیز کا جو تم عمل کرتے رہے ہو۔ اسی طرح فرمایا نزلا بما كانوا يعملون، یہ جو جنت میں نعمتیں مل رہی ہیں یہ اللہ کی طرف سے مہمان نوازی ہے جنتیوں کے لیے، اس وجہ سے جو وہ عمل کرتے رہے ہیں۔ کہیں فرمایا اورثتموها بما كنتم تعملون، جنتیوں ہم نے تمہیں اس جنت کا وارث بنا دیا ہے اس وجہ سے جو تم دنیا میں عمل کرتے آئے ہو۔ ان ساری آیتوں میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ تم عمل کر کے آئے ہو، اس کی وجہ سے تمہیں جنت مل رہی ہے، عملوں کی وجہ سے تمہیں جنت کا وارث بنایا جا رہا ہے، عملوں کی جزا کے طور پر تمہیں جنت کی نعمتیں جو ہے نا وہ مل رہی ہیں۔ لیکن ایک حدیث یہاں پر غور کیجئے، اس میں ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ ان آیات سے ٹکرا رہی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لن يدخل احدا عمله الجنہ، تم میں سے کسی بندے کو اس کا عمل جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ یہ آیتیں ساری کیا بتا رہی ہیں کہ عمل کی وجہ سے بندہ جنت میں جائے گا۔ تو نبی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ تم میں سے کسی بندے کو اس کے عمل جنت میں داخل نہیں کریں گے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو بھی نہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں مجھے بھی نہیں، الا ان یتغمدنی اللہ بفضل ورحمہ، اللہ مجھے اپنی رحمت اور فضل کے ساتھ ڈھانپ لے گا تو پھر میں بھی جنت میں جاؤں گا۔ نبی علیہ السلام کے اس فرمان کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اتنا کمزور ہے، اتنا کمزور ہے کہ ساری زندگی بھی عمل کرتا رہے نا تو جنت کی قیمت نہیں ادا کر سکتا۔ جنت ملنی ہے تو اللہ کے فضل اور رحمت سے ہی ملنی ہے۔ یہاں پر ایک حدیث ہے، اس کو بعض علماء نے ضعیف بھی کہا ہے۔ قیامت والے دن ایک بندہ آئے گا، اس نے 500 سال عبادت کی۔ کتنی؟ 500 سال۔ پہلے لوگوں کی عمریں زیادہ ہوتی تھی نا، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اس بندے کو میری رحمت کے ساتھ جنت میں داخل کر دو۔ وہ کہے گا یا اللہ میں 500 سال عبادت کر کے آیا ہوں تو ابھی بھی تیری رحمت کے ساتھ جنت میں جاؤں، میرے عمل کدھر گئے؟ تیری رحمت کے ساتھ جنت میں جاؤں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس طرح کرو، فرشتوں کو کہے گا کہ اس کے 5 سال کی عبادت کو ایک طرف رکھ دو، اور جو میں نے نعمت دی ہے نا، اس کو آنکھیں دی ہیں، ایک آنکھ ایک پلڑے میں رکھ دو۔ تو 500 سال کی عبادت اس کی جو ہے نا وہ اوپر ہو جائے گی، اور ایک آنکھ والی جو نعمت ہے نا وہ جھک جائے گی۔ تو وہ بندہ، اللہ تعالیٰ فرمائے گا اب مجھے بتا کہاں گئے تیرے 500 سال کی عبادت، تیرے اعمال 500 سال کے؟ تو میری ایک نعمت کا بھی صلہ نہیں ادا کر سکا۔ تیری ایک نعمت میری جو تھی 500 سال کی عبادت اس سے بھاری ہے ایک نعمت۔ تو وہ بندہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے گا، یا اللہ تو مجھے اپنی رحمت کے ساتھ ہی جنت میں داخل کر دے۔ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر کے اپنی رحمت کے ساتھ جنت میں داخل کر دے گا۔ یہ مفہوم ہے اس حدیث مبارکہ کا۔ اللہ رب العزت کے حضور ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی اس انداز میں گزارنے کی توفیق عطا فرما دے کہ ہم آخرت میں اصحاب الیمین کے اندر شامل ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارا خاتمہ بالایمان، خاتمہ بالخیر فرما کر آخرت کے اندر سرخروئی عطا فرما دے۔ وقولوا قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔